پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم حلال قرار دو، کیا؟ شعائر اللہ، اللہ کے شعائر۔ شعائر کس کی جمع ہے؟ شعیرہ کی۔ شعیرہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، نشانی اور علامت کے لیے آتا ہے۔ شعیرہ کی جمع شعائر۔ اب یہاں کن شعائر کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ تمام امور جو حج کے موقع پر حاجی اختیار کرتا ہے، وہ تمام کام جو حاجی کرتا ہے وہ ان کو کیا کہا گیا؟ شعائر۔ مثلا حج بیت اللہ، یعنی بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ شعائر اللہ میں سے۔ صفا مروہ کی سعی کیا ہے؟ شعائر اللہ۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بہما۔ پھر اسی طرح منا عرفات میں حاضری، کنکریاں مارنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شعائر اللہ ہیں۔ ہدی کے جانور، قربانی کا گوشت وغیرہ، یہ سب چیزیں اور یہ تمام اعمال چھوٹے ہیں یا بڑے، یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ان اعمال کے کرنے والے کو ان اعمال کی پابندی کرنی چاہیے، یعنی احرام پہن کر، یونیفارم پہن کر انسان ایک ڈسپلن میں آتا ہے۔ پھر یونیفارم پہن کے آپ بازار میں نہیں گھوم سکتے کہ آپ کلاس میں آنے کی بجائے کہاں چلے جائیں؟ کسی مال میں چلے جائیں، سیر تفریح کیا کریں۔ جب آپ نے یونیفارم پہن لیا تو آپ کو کہاں آنا ہے؟ اسکول میں آنا ہے، پڑھنا ہے، کلاس میں بیٹھنا ہے، سنجیدگی اختیار کرنا ہے۔ حج کا یونیفارم پہن لیا تو حج سے متعلق جتنے احکامات ہیں ان کی پابندی کرنا ہے۔ اگر شکار سے روکا گیا تو اس سے رکنا ہے۔ اسی طرح وہ جگہ، یعنی بیت اللہ کیا ہے؟ شاعر اللہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ صفا مروہ شاعر اللہ میں سے، یعنی وہ اعمال اور وہ جگہ دونوں شاعر اللہ ہیں۔ شاعر اللہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، اللہ کی نشانیاں، یعنی جن کو آپ دیکھیں، جن کاموں کو آپ دیکھیں۔ مثلا اگر آپ کسی کو حالت احرام میں دیکھیں، کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ ایئرپورٹ پہ ہوں گے اور وہاں لاؤنج میں بہت سے لوگ آپ کو احرام میں نظر آتے ہیں، ان کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں بھی نم ہونے لگتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں، یہ ادھر جا رہے ہیں اور ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ ایک حسرت آتی ہے نا۔ تو ان کو دیکھ کر یہ کیفیت کیوں ہوتی؟ احرام والوں کو دیکھ کر دل کی کیفیت بدل جائے گی آپ کی۔ پھر اسی طرح جب واپسی پہ وہ زمزم اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تو زمزم کو دیکھ کے بھی کیفیت بدلتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، اللہ کا گھر یاد آتا ہے، یہ ساری کیا ہیں؟ شاعر اللہ ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ لا تحلوا شاعر اللہ، شاعر اللہ کو حلال نہ کرو۔ حلال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے بارے میں اپنی مرضی نہ کرو۔ مرضی کیا ہے؟ اب میرا تو دل نہیں چاہتا احرام پہننے کو، میں دم دے دوں گی ویسے ہی جا رہی ہوں۔ یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے ان پابندیوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح خانہ کعبہ کی حرمت، یعنی اعمال کی حرمت بھی قائم کرنی ہے۔ حرمت سے مراد پابندی، تعظیم اور احترام بھی ضروری ہے جو آپ وہاں کریں گے، اور ان ساری جگہوں کا احترام بھی لازم ہے۔ خانہ کعبہ کا احترام کیا ہے؟ اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے، پیٹھ نہیں کرتے۔ ہم نے یہ چیزیں تو احترام بنائی ہوئی ہیں، ان چیزوں کی بہت پابندی کرتے ہیں، ان کو ہم صرف تعظیم قرار دیتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے وہاں جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ حرم سامنے ہے، یعنی اللہ کا گھر سامنے، اور بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، جب خانہ کعبہ بنایا گیا تھا تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کیا کہا؟ انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین۔ اس گھر کی صفائی ستھرائی، پاکیزگی، وہاں کا ادب، احترام، ساری چیزیں تعظیم میں آتی۔ تو شاعر اللہ سے مراد کیا ہے؟ بتائیے، اگر میں آپ کو سوال دوں امتحان میں تو آپ کیا لکھیں گے؟ شاعر اللہ سے مراد کیا چیزیں ہیں؟ دو دیکھیے، دو لفظ یاد رکھیے، اعمال حج عمرہ، مقامات حج عمرہ۔ اوکے، یہ دو لفظ لکھ لیجئے تو پھر نہیں بھولے گا۔ شاعر اللہ کیا ہے؟ اعمال حج عمرہ اور مقامات حج عمرہ، یہ دونوں شاعر اللہ میں سے۔ تو ان کو حلال نہ کرو۔ مقامات کو کیسے حلال کرتے ہیں؟ یعنی ان کے اندر نجاست پھینک کے، یا ان کی بے ادبی کر کے، یا وہ کام نہ کر کے جس کے لیے وہاں آپ گئے، یا پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ جائیں
کہ آپ ان پتھروں کو چومنے لگ جائیں یا ان کو سجدہ کرنے لگیں. اچھا، اور اعمال کی بے حرمتی کیا ہے؟ حج اور عمرے کے جو کام آپ کو کرنے چاہیے ان میں کمی کریں یا کوتاہی کریں یا سستی کریں یا غفلت کریں، یا جو طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں ان طریقوں پہ چلنے کی بجائے خود ساختہ طریقے اختیار کریں. تو یہاں یہ جو کہا گیا لا تحلو، نہ تم حلال کرو، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی مرضی نہ کرو. شاعر اللہ، اللہ کے شاعر سے متعلق یا اللہ کے شاعر کے معاملے میں یہ مراد ہے. ولا الشہر الحرام، اور نہ حرام مہینوں کو حلال قرار دو. الاشہر الحرم کون سے ہیں؟ 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. ٹھیک ہے، یہ 4 مہینے، ان کی حرمت کیا ہے؟ ان میں جنگ نہیں کرنے اور ان میں گناہ کے کام نہیں کرنے، کیونکہ ان میں غلط کام کرنا عام مہینوں میں غلط کام کرنے سے زیادہ برا ہے. ٹھیک ہے، حرام مہینوں کی حرمت پامال نہ کرو، یہ مراد ہے. تو حرام مہینوں کی حرمت کیا ہے کہ ان میں نمبر 1 جنگ نہ کی جائے، امن قائم کیا جائے، اور نمبر 2 کیا ہے کہ ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں، غلط اعمال سے بچا جائے. عموماً اہل عرب رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے جاتے اور ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم میں حج کے قافلے جاتے اور آتے تھے. تو ان مہینوں کی خاص طور پر حرمت کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا. اب آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ پر جنگ مسلط کر دی جائے ان مہینوں میں تو دفاع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر جنگ طول پکڑ گئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابتدا اور آغاز نہیں کریں گے. جنگ تبوک جو تھی وہ بھی حرام مہینوں میں ہوئی. اسی طرح فتح مکہ کے بعد جب آپ غزوہ حنین کے لیے گئے تو اس موقع پر بھی یہی مشکل تھی، لیکن وہ اس سے ایگزمپٹڈ ہے. تو حرام مہینوں کی حرمت پامال نہ کرو، گناہ کے کام نہ کرو. اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر تو ہم لوگوں کو جنگ سے واسطہ نہیں ہوتا، لیکن خصوصی طور پر پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ گناہوں سے بچنے کی. اور ان مہینوں کی حرمت قرآن ہی سے ثابت ہوتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور منہا 4 حرم. قرآن نے خود بتایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. ولل ہدیہ، اور نہ ہدی کی حرمت پامال کرو. ہدی کیا ہے؟ ما یہدا الی الحرم، ما یہدا الی البیت، وہ قربانی کا جانور جو حرم بھیجا جائے. ہر قربانی کا جانور ہدی نہیں کہلاتا، وہ مخصوص جانور جو کہاں بھیجا جائے؟ حرم بھیجا جائے، جسے حج کے موقع پر ذبح ہونا ہے. اب اس کی حرمت پامال نہ کرو سے مراد کیا ہے؟ مثلاً ان کا شکار نہ کیا جائے، یا یہ کہ اپنے مقام پر پہنچنے سے پہلے ان کو ذبح نہ کیا جائے. مثلاً آپ نے ارادہ کر لیا کہ یہ جانور حرم میں لے جا کے ذبح کیا جائے گا، اور آپ اس کو راستے میں ہی ذبح کر لیں کہ وہاں جا کے پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. نہیں، جس کے اوپر آپ نے نیت اور ارادہ کر لیا، اب اس جانور کی بھی حرمت ہے، اس کو تم اس مقام پہ پہنچنے سے پہلے ذبح نہیں. اس کے بارے میں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، کہ ہدی کو اپنی جگہ پہنچانا ہے. وللقلائد، اور نہ پٹے والے. قلائد جو ہے قلادہ سے ہے. قلادہ کہتے ہیں گلے کی رسی کو، بٹی ہوئی رسی جو جانور کے گلے میں ڈالی جائے. گلے میں رسی کیوں ڈالی جاتی؟ قابو میں کرنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے. عام طور پر جانور کے گلے میں رسی ہوتی. اس کے علاوہ اس کا ایک اور مقصد بھی ہوتا تھا کہ وہ جانور جو حرم لے جائے جاتے تھے، لوگ نشانی کے طور پر ان کے گلے میں کیا ڈال دیتے؟ مخصوص چیز، مثلاً کسی درخت کی کوئی لکڑی، چھال وغیرہ، یا پرانی جوتی لٹکا دیتے. وہ ایک مشہور چیز تھی ان کے ہاں. اسلام سے پہلے بھی یہ رواج موجود تھا، اور اسلام کے بعد بھی اس کو منع نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ علامتیں تھیں، نشانیاں تھیں. تو کہا کہ جو وہ پٹے والے جانور ہیں ان کی بھی حرمت پامال نہ کرنا. ان کی حرمت کیسے پامال ہوگی؟ ان کو نقصان دے کر یا ان کو تکلیف پہنچا کر.
ولا اور نہ آمین البیت الحرام، آمین، آمین کا لفظ جو ہے یہ آمین سے الگ ہے. آمین جو آپ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں پڑھتے ہیں وہ آمین ہے، اور یہ کیا ہے؟ آمین ہے، اس میں میم پہ شد ہے. آمین کا روٹ حمزہ میم میم ہے. اما یا امو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا. امام جو ہوتا ہے آپ اس کا بھی کیا کرتے ہیں؟ قصد کرتے ہیں. امام جو نماز کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فالو کرتے ہیں نا، فوکس کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. آپ اپنی مرضی سے نہیں نماز پڑھ سکتے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے. تو اما یا امو، اسی سے لفظ نکلا. کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو. ماں کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر چیز میں اسی کی طرف قصد کیا جاتا ہے. آپ بیمار ہوں، آپ غمگین ہوں، آپ خوش ہوں، آپ پریشان ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ ماں کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ماں وہ چیز ہے جس کا قصد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی سے لفظ کیا نکلا تھا؟ امیین. امی کون ہوتا ہے؟ ان پڑھ، جس نے صرف ماں سے سیکھا ہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر بچہ سب سے پہلے کس سے سیکھتا ہے؟ ماں سے ہی سیکھتا ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الام مدرستن، ماں ایک مدرسہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ماں سے سیکھا ہوا علم کافی نہیں ہوتا. کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میری ماں عالم تھی تو میں نے تو بہت کچھ اس سے سیکھ لیا، اب مجھے کہیں اور سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں. علم کی کوئی حد نہیں، علم میں بہت وسعت ہے. اور پھر اگر ماں علم ہی نہ رکھتی ہو یا صحیح علم نہ رکھتی ہو تو اس سے سیکھا تو بالکل بھی کافی نہیں. لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بچہ اپنی ماں کو آئیڈیلائز کرتا ہے. ہوتا نا ایسے؟ ہر بچہ ماں کو آئیڈیلائز کرتا ہے، ماں باپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. اور خاص طور پر جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، تو وہ ہر چیز میں کس کو دیکھتا ہے؟ یعنی اب دیکھیں نا، جیسے چکس ہیں، چوزے ہیں، تو وہ بھی کوئی خطرہ خوف ہو تو کس کی طرف بھاگتے ہیں؟ ماں کی طرف بھاگتے ہیں. کیا سوچ کے کہ ہماری ماں بڑی چیز ہے، وہ پروٹیکٹ کر سکتی. اسی طرح انسان کے بچے بھی کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں کو سب پتہ ہے، ہر بات آتی ہے. یہ ان کا خیال ہوتا ہے نا. اور پھر بعض اوقات صرف ماں کا سیکھا ہوا ہی کافی سمجھتے ہیں. جبکہ امیین کون ہے؟ جو صرف ماں سے سیکھے ہوئے، وہ اہل علم میں شمار نہیں ہوتے، الا یہ کہ واقعی کوئی فارملی کچھ علم حاصل کیا ہو. تو علم جو ہے اس کے لیے سفر بھی ضروری ہوتا ہے، علم کے لیے مشقت بھی ضروری ہوتی ہے. مشقت، تکلیف اٹھانا. گھر بیٹھ کے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، کافی نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک دوسرے سے انٹریکشن، ایک دوسرے سے سیکھنا، علم کے لیے سفر، یہ مسلمانوں کی ایک خاص خصوصیت رہی، امتیازی خصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے علم کے لیے سفر کیا، علم کے لیے ہجرت کی. تو یہاں پر آمینہ سے مراد ہیں قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے. البیت الحرام، بیت الحرام کا. کون ہے یہ قصد کرنے والے بیت الحرام کا؟ کس کام کے لیے؟ حج کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے؟ مراد ہے حاجی یا معتمر. حج یا عمرہ کرنے والے جو جا رہے ہوں ان کو تم نقصان نہ دینا، ان کی حرمت پامال نہ کرنا، یعنی ان کو پکڑا نہ جائے، ان کے قافلے نہ لوٹے جائیں. پہلے زمانے میں خاص طور پر سفر کیسے ہوتے تھے؟ خطرے سے خالی نہیں ہوتے تھے. کیسے ہوتے تھے سفر؟ بہت خطرناک ہوتے تھے، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے. تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں کو تم لوٹ لینا، یعنی باقیوں کو لوٹنا بھی جرم ہے، لیکن حاجیوں کو لوٹنا اور حاجیوں کی جیبیں کاٹنا، اب وہ حرمتیں تو پامال اس طرح شاید نہیں ہوتی کہ قافلے لوٹے جائیں، لیکن اب بھی اللہ کے گھر میں، مسجد کے اندر بہت سے لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں. انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. اور خاص طور پر یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ بیت اللہ شریف کا ارادہ کریں، قصد کریں، ان کی حرمت پامال نہ کرو، ان کی تم کیا کرو؟ عزت احترام کرو. وہ کس لیے نکلے ہیں؟ یبتغون، وہ چاہتے ہیں، فضلا من ربہم، فضل اپنے رب کی طرف سے، یعنی دنیا اور آخرت کا فضل چاہتے ہیں. فضل کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ. وہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں. ورضوانا،
اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. رضوان اور رضوان دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، رضوان اور رضوان بھی، یعنی دونوں قرات ہیں. وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کا سفر کس لیے ہونا چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. اخلصوا دینہم للہ، اس میں شہرت کی طلب نہیں ہونی چاہیے، حاجی کہلوانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا فضل چاہنا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس عبادت اس لیے نہ کرو کہ ثواب ملے، ثواب کی لالچ نہیں ہونی چاہیے. کبھی سنا آپ نے؟ عبادت برائے عبادت ہونی چاہیے. معلوم نہیں آپ نے سنا یا نہیں سنا نا. جی رابعہ بصری کی مثالیں دیتے ہیں اور لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتے اور نہ جہنم سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، اور ہم صرف کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. لیکن یہ خیال باطل ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، بعض باتیں ہم سنتے ہیں نا کسی سے تو وہ ہمیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں، علم تو ہوتا نہیں، لہذا بغیر سوچے سمجھے ان کو اختیار کر لیتے ہیں اور ان کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں. کیسے باطل ہے؟ ایک تو یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ حرم میں جانے والے اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی دونوں ہی چیزیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، صحابہ کرام کی صفت قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الفتح کے آخر میں آیت 29 میں فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل بھی چاہتے ہیں، اور فضل سے مراد کے ثواب چاہتے ہیں، ثواب چاہتے ہیں، فائدہ چاہتے ہیں، ورضوانا، اور رضامندی بھی چاہتے ہیں. تو صحیح عقیدہ کیا ہے، یہ صحیح خیال کیا ہے کہ چاہے آپ نماز پڑھیں، رکوع سجدے کریں جیسے صحابہ کرتے تھے، اور چاہتے کیا تھے اس کے پیچھے؟ فضلا ورضوانا. یا آپ حج کریں تو حج کے پیچھے بھی آپ کی نیت کیا ہو سکتی ہے کہ یا رب تیرا فضل بھی چاہیے، تیری رضامندی بھی چاہیے، ثواب بھی چاہیے. لہٰذا یہ کہنا کہ نہیں بھئی میرا تو خیال یہ ہے کہ عبادت برائے عبادت ہونی چاہیے اور اس کے پیچھے کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے یا کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی محبت اور صرف اللہ کی رضائی میرے لیے کافی ہے، تو اللہ کو پتا ہے کہ ہم انسان کمزور ہیں. اب ایک اور سوالیہ پیدا ہوگا کہ مثلا ایک شخص تجارت کے لیے بھی جا رہا ہے یا وہاں اس کے کوئی رشتہ دار ہے، مثلا آپ کی بیٹی جدہ رہتی ہیں اور بہت عرصے سے آپ کی ملاقات نہیں اور آپ کے دل میں ایک شوق ہے بیٹی سے ملاقات کا، اور ساتھ یہ ہے کہ آگے جا کے وہاں حج بھی ہوتا ہے. آپ گھر سے یہاں سے آپ نکل رہے ہیں، ایک طرف اللہ کے گھر جانے کا شوق ہے اور دوسری طرف آپ کے دل میں یہ نیت بھی ہے کہ اسی سفر میں بیٹی سے ملاقات بھی ہو جائے گی. اب آپ جسٹس کیسے کریں گے؟ اپنے آپ کو کیا بتائیں گے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو بیٹی کا خیال آتا ہے تو آپ کے دل میں گدگدی ہوتی ہے، اور آپ کو اللہ کے گھر کا خیال آتا ہے تو آپ کے دل میں اس کی بھی تڑپ آتی ہے. اب آپ کہیں نہیں مجھے تو بیٹی سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، تو یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں، بھی شوق ہے، جو چیز ہے وہ ہے، اس میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کس سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اللہ سے. اللہ جانتا ہے نا دلوں کے بندوں کو آپ جو مرضی بن کے دکھا دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اب آپ کے دل میں وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہاں کوئی اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا حج کے موقع پر بڑے بڑے علماء اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، علم کی مجلسیں ہوتی ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے، طرح طرح کی باتیں آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں، طرح طرح کے کلچرز آپ کو پتہ چلتے ہیں. یا آپ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ اچھا میں وہاں لوگوں سے ملوں گا اور وہاں کوئی اچھی جاب کروں گا کیونکہ یہاں رہنا مجھے پسند نہیں، تو میں حج تو کر رہا ہوں، ساتھ میرا ایک نیت یہ بھی ہے کہ میں وہاں اپنے لیے کوئی اچھی جاب بھی دیکھوں، اور اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو میں چلا جاؤں گا. یہ ہو سکتی ہے نا نیت، اور عام طور پہ ہوتی. صرف ایک نیت نہیں بعض اوقات حج پہ ہوتی، حج کے ساتھ ایک اور کوئی دنیا کی بھی نیت ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو کیا وہ نیت غلط ہے، یا وہ خیال آنا ہی نہیں چاہیے، یا ایسی سوچ ہونی نہیں چاہیے؟ نہیں، جائز اور حلال چیز اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک سفر میں آپ کے دونوں مقاصد ہیں تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ جائز مقصد ہو، حرام میں نہ ہو. مثلا اگر کوئی کہے کہ میں اپنی فلاں گرل فرینڈ سے وہاں ملنے جا رہا ہوں اور ساتھ حج کروں گا، تو یہ اس کا مقصد بہرحال غلط ہے. حلال چیز یا جائز چیز جو ہے وہ اپنی جگہ درست ہے. ہاں، اب
اس کو آپ فضل کہیں گے نا، کہ آپ اللہ کے رضامندی کے لیے حج کر رہے ہیں اور ساتھ اللہ کا فضل بھی ہے، کوئی بزنس ہے یا کوئی جاب کی تلاش ہے یا کسی سے ملاقات ہے یا کچھ اور۔ اب اجر کس کی وجہ سے آپ کو ملے گا، یعنی اجر کا فیصلہ کس پر ہوگا؟ جو نیت غالب ہوگی، جو چیز چھائی ہوئی ہوگی، جو پریولنٹ ہوگی۔ اگر تو ہول سول مقصد کسی کی ملاقات ہے اور آپ کے اچھا چلو جا کے حج بھی ہو جائے گا، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن اصل تو بھئی میں اپنا فرض ادا کرنے جا رہی ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں اور دوسروں کو بھی، میں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہی ہوں، ہاں یہ اللہ کا شکر ہے اس سفر میں مجھے اور یہ فائدے بھی ہو جائیں گے، تو ان فائدوں کو آپ روک نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مثلاً پائلٹ ہے اور اس کی ڈیوٹی آ گئی، ان دنوں میں فلائٹ آ گئی، اب وہ جا تو کس لیے رہا ہے؟ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، لیکن اس کو موقع ہے، رخصت ہے، اس کی حکومت کی طرف سے بھی ٹھیک ہے تمہاری فلائٹ واپسی کی 2 دن بعد کریں گے اور تم جا کے اس دن حج کر سکتے ہو۔ وہ اگر اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے تب یہ کہ کوئی کہے کہ اس کو تو ثواب ہی کوئی نہیں کیونکہ تو اپنی ڈیوٹی پہ گیا تھا۔ یا اسی طرح بعض اوقات لوگ میڈیکل مشن پہ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا نرسز ہوتی ہیں یا کوئی اور اسی طرح کسی خاص کام پہ، کوئی آگ بجھانے والا عملہ ہے یا آن ڈیوٹی، اور وہ ساتھ اپنے حج کی بھی نیت کر لیتے ہیں تو ان کا بھی حج ہو جاتا ہے۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ ہم دین اور دنیا کو الگ الگ نہیں کر سکتے، دین دنیا کے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پھر آپ کی نیت اور ارادہ کیا ہے۔ وہ جو ہجرت کا فائدہ تھا نا، تو اب اگر ایک شخص مدینہ جا رہا ہے اور اللہ رسول کی خاطر نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ مقصد اور ہو گیا۔ ہاں اگر اس نے اصل مقصد وہ رکھا تھا اور ساتھ اس کو یہ فائدہ بھی مل گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ایکٹیو اور پیسو والی بات۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ دیکھو حاجی جا رہے ہیں بیت الحرام کی طرف، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بظاہر چیز وہاں کو فائدے کی آپ کو نظر نہیں آتی، نہ ہی کوئی ہوتا ہے، نہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن آپ کے دل میں کچھ دعائیں ہوتی ہیں کہ میں حج یا عمرہ کر رہی ہوں، یہ خاص نیت یا مقصد ہوتا ہے تو میں یہ دعا مانگوں گی، اور وہ دعا آپ کی دنیا کی بھی ہو سکتی۔ صرف دنیا مانگنا منع ہے، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ حج اور عمرہ بار بار جو ہے وہ انسان سے فقر کو دور کرتا ہے، محتاجی دور کرتا ہے۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ کیوں انسان وہاں جاتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کے رزق میں وسعت دیتا ہے، اللہ اس کی اور مشکلیں آسان کرتا ہے۔ مخصوص مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جگہ جگہ قبولیت کی جگہ ہیں۔ اب اگر ایک شخص وہاں پہنچ کے دعائیں کرتا ہے اور اگلی دفعہ جانے تک اس کے حالات پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے عام طور پہ لوگ یہ بھی مانگتے ہیں اللہ تو پھر یہاں لا۔ میرا نہیں خیال کوئی بھی جاتا اور یہ دعا مانگے بغیر آتا ہو کہ پھر یہاں آئیں، یا یہ شوق لے کے یا نیت یا ارادہ لے کے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، مسلمان کی زندگی میں ایک لائف یا ایک ایکٹیویٹی پیدا کرتی ہیں، تو ان سب چیزوں کا احترام ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کو پاکستان جانا ہے، آپ ایسی ٹکٹ لیتے ہیں کہ جس میں آپ حج بھی کریں یا عمرہ بھی کریں اور ساتھ اپنے رشتہ داروں سے مل کر آئیں، تو کوئی حرج نہیں، 2 کام ایک سفر میں ہو سکتے ہیں۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو تم شکار کرو۔ یا حلال ہونے سے مراد کیا ہے؟ احرام کھول دو، یعنی جس دن آپ رمی کر لو اور قربانی کر لو، بال کٹوا لو۔ تحلل اول اس کو کہتے ہیں، آپ کا تحلل اول ہو جاتا ہے۔ تحلل کا مطلب تو حلال ہونا، تحلل اول کیا ہوتا ہے؟ جس میں سب چیزیں حلال ہوتی ہیں سوائے بیوی کے۔ تو یہ کب ہو جاتا ہے؟ جب آپ قربانی، رمی اور حجامت کر لیتے ہیں، آپ احرام کھول دیتے ہیں۔ تو جب احرام کھول دیا تو کیا ہوا؟ شکار حلال ہو گیا۔ فاصطادوا، اب وہاں تم مینا کے ایام میں شکار کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لازمی شکار کرو اب اٹھ کے، یہ نہیں کہا گیا کہ جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ رخصت ہے، مباح ہے، اجازت ہے، احرام کھولنے کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ابھارے تم کو، نہ اکسائے تم کو۔ یجرمنکم کا لفظ جو ہے جیم رے میم سے ہے، جرم۔ جرم کا معنی ہوتا ہے برنگیختہ کرنا، کسی کو ابھارنا، اور نہ ابھارے تم کو۔ شنآن، شین نون حمزہ، شنعن دشمنی رکھنا۔ ان شانئک پڑھا ہوگا آپ نے،
شانی کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو شانے. تو شنآن دشمنی. نہ ابھارے تم کو دشمنی قومن کسی قوم کی، ان کے صدو انہوں نے روکا کم تم کو، ان المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان تعتدو کہ تم بھی زیادتی کرو. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں کسی کے لیے نفرت یا عداوت یا دشمنی ہوتی ہے تو وہ صرف دل کی حد تک نہیں رہتی، کیا ہوتا ہے؟ عمل میں آ جاتی، عمل میں ظاہر ہوتی. عمل میں کیسے ظاہر ہوتی؟ کہ انسان اس کے خلاف بات شروع کر دیتا ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے یا کوئی بھی طریقہ اختیار کرتا ہے. اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے تو مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ راستہ روک دیا تھا. عمرہ کیے بغیر مسلمان واپس آئے تھے جب صلح حدیبیہ ہوئی، اور جس کا ذکر سورۃ الفتح میں آتا ہے. اور جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ الفتح کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں تفصیل سے آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے روکا اور پھر کن شرائط پر مسلمانوں نے صلح کی، اور مسلمانوں کا اس وقت حال کیا تھا اور کتنے غمگین تھے. اور بڑے بڑے صحابہ کرام بھی اس وقت ایک شدید صدمے کی حالت میں تھے، شوق میں تھے، اور وہ ان شرائط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خود ان کو قبول کیا تو پھر آپ کے اتباع میں باقی لوگوں نے بھی کیا. تو وہ جو صدمہ تھا، وہ جو حادثہ تھا، وہ مسلمانوں کے دل میں بہت گہرا تھا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ کبھی جا رہے ہوں عمرے کے لیے اور آپ کو ویزا نہ ملے تو آپ سعودیوں کے خلاف کتنی باتیں کرتے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑتے پھر اگلی پچھلی. تو اب آپ سوچیں کہ انہوں نے جب ان کو قریب پہنچ کے چند میل کے فاصلے سے سب کو واپس بھیج دیا تو کیا حال ہوا ہوگا دل کا. ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جائز ناجائز ساری باتیں زبان سے نکالتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. وہ زیادتی کرے تو تمہیں زیادتی کا حق نہیں، ان کی زیادتی تمہیں زیادتی پر مجبور نہ کر دے. صدوکم انہوں نے روکا تم کو، ان المسجد الحرام مسجد حرام سے، اور مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کی مسجد اور پھر جو چیز اس کے تابع ہے. اور یہاں مسجد حرام سے روکنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی عمرے سے روکا. ان تعتدوا کہ تم زیادتی کرو، یعنی کسی کی زیادتی کے خلاف زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ہاں اتنا بدلہ جائز ہے. وتعاونوا اور تعاون کرو آپس میں، علی البر والتقوی نیکی اور تقوی کے کاموں میں. تعاون کا روٹ کیا؟ عین واو نون. تعاون دو طرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باب تفاعل ہے. ایک دوسرے کی مدد کرو، کس پر؟ علی البر نیکی پر. مراد ہے اللہ کی اطاعت کے کام. نیکی کس کو کہتے ہیں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، پیچھے پڑ چکے بر، اطاعت کے کام جو ہے، اور بر وسیع نیکی کو کہتے ہیں نا. تو اس میں بہت وسعت ہے. نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، یعنی اللہ کی فرمانبرداری کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ. والتقوی اور تقوی کے کاموں میں. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا، محرمات کو چھوڑنا. چونکہ نیکی الگ آ گیا نا، اس لیے وہ نیکی والا حصہ میں یہاں نہیں لگا رہی، ٹھیک ہے. چونکہ بر الگ آ گیا نا تو یہاں تقوی پھر کیا ہوگا؟ ترک محرمات، محرمات کو چھوڑنا، حرام کی چیزوں کو چھوڑنا. ولا تعاونوا اور نہ تم تعاون کرو، خواہ کوئی مدد مانگے بھی تو نہ مدد دو. کس پر؟ علی الاثم گناہ پر. اسم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حقوق میں کمی کو. حقوق اللہ میں کمی کیا ہے؟ اسم. والعدوان اور زیادتی کس پر؟ بندوں پر. اور بندوں کے حقوق میں کمی کیا ہے؟ بندوں پہ زیادتی. تو کیا کہا گیا؟ تعاون کرو نیکی اور تقوی پر، اور نہ تعاون کرو کس پر؟ گناہ اور زیادتی پر. یعنی اگر کوئی شخص کسی پہ ظلم کر رہا ہو، کسی کا حق مار رہا ہو، تو تم اس کی مدد نہ کرو، خواہ وہ تمہیں مدد کے لیے بلائے.
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے دن جب اس قبطی نے بلایا، بنی اسرائیلی نے بلایا، تو انہوں نے حامی نہیں بھری اس کی مدد کرنے کی. پہلے دن تو لا علمی میں کر گئے اور دوسرے دن تعاون نہیں کیا. تو جب پتہ چل جائے کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو نہ اس کو انکریج کرنا چاہیے، نہ مشورہ دینا چاہیے، نہ اس کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خواہ کوئی اللہ کے حق میں کمی کر رہا ہو یا بندوں پہ زیادتی کر رہا ہو، خواہ کوئی مدد مانگے یا نہ مانگے. نیکی کے کام میں بھی یہی شرط ہے کہ کوئی مدد مانگے یا نہ مانگے، جو آپ کر سکتے ہیں خیر میں تعاون آپ کر دیں. اور اس میں یہ نہیں کہ مخصوص محدود چند ایک نیکیوں پر تو آپ تعاون کریں اور باقیوں کو چھوڑ دیں. ہر قسم کی نیکی اس میں آ جاتی ہے. اور نیت کیا ہونی چاہیے نیکی پر تعاون میں؟ اللہ کی رضا پانا، ثواب پانا. کیونکہ عام طور پر ہم کب تعاون کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ جب کوئی ہمارا ذاتی مفاد ہو یا ہمیں اس پر کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، پھر تو ہم مدد کریں گے. اور اگر ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تو پھر اللہ واسطے کی مدد نہیں کریں گے ہم. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی ذاتی فائدہ ہو رہا ہو تو مدد کیا کرو؟ نہیں. نیکی پر تعاون، نیکی پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، ایک دوسرے کو انکریج کرنا، ایک دوسرے کو آگے بڑھانا، یہ کیا ہے؟ صرف دوسرے کا فائدہ نہیں، اپنا بھی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اکیلا انسان ایک نیکی کرتا ہے، اور جب ٹیم ورک ہوتا ہے، مل جل کے آپ کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ مفید ہوتا ہے، زیادہ بڑا کام ہوتا ہے. اکیلے کام جو ہیں وہ چھوٹے کام ہوتے ہیں، اور مل جل کر کیے جانے والے کام ہی دراصل بڑے کام ہوتے. بہت سے لوگوں کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، کس بات کا؟ کہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلیں یا دوسروں کا تعاون کریں یا دوسروں سے تعاون لے لیں. کچھ لوگ نہ تعاون کرتے ہیں اور نہ تعاون چاہتے ہیں، اور یہ صریحاً قرآن کے حکم کے خلاف ہے. حکم کیا ہے؟ تعاون کرو بھی اور تعاون لے بھی لو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ عقاب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مواخذہ کرنا، پکڑنا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہی انسانوں کے معاملات کو درست رکھتا ہے. انسان اللہ کے ڈر سے غلط کاموں سے بچتا ہے.